سے میرے پیغام کا عنوان ہے شاہانہ داخلہ، رائل انٹری، اور ہم پڑھیں گے زکریا نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یا لکھا ہے اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اور اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہ جوان لفظ جو یہاں پہ آیا اس کا مطلب ہے ینگ، انگلش میں ینگ کا مطلب ہے بیبی، کولڈ، COLD کولڈ، یعنی وہ بالکل چھوٹا بچہ ہے جس میں کوئی سوار نہیں ہوا۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ زکریا کی کتاب میں سے، زکریا نبی کی کتاب اس وقت لکھی گئی، اس وقت کے دور حکومت کی ہے۔ زکریا نبی کی کتاب اس وقت کے دور نبوت کی ہے جب بنی اسرائیل بابل میں اسیر تھے، اور یہ کتاب خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 520 سال پہلے لکھی گئی۔ تو زکریا نبی نے 500 سال قبل مسیح میں یہ پیشن گوئی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ پڑھیے دوبارہ، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ تو یہ پروفیسی تھی جو زکریا نے کی، اور یہ جو پروفیسی ہے یعنی جو پیش گوئی ہے جو تقریباً 520 سال پہلے کی گئی، آخر اس پیش گوئی میں پورا بھی ہونا تھا، تو یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ شاہانہ جو جلوس ہے خداوند یسوع مسیح کا بادشاہ کے طور پہ یروشلم میں ہونا، زکریا کی نبی کی یہ پیش گوئی کا پورا ہونا، اس کا ذکر ہمیں چاروں اناجیل میں ملتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل کے 21ویں باب میں، مرکز کی انجیل کے 11ویں باب میں، لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب، اور یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب میں۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے جو چاروں اناجیل میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو کھجوروں کا اتوار ہے جسے پام سنڈے کہتے ہیں، یہ جو شاہانہ جلوس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں چاروں اناجیل کی روشنی میں۔ تو واقعہ یہ ہے خداوند یسوع مسیح بیتنیہ سے یروشلم جا رہے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ بیتنیہ میں یسوع مسیح نے ابھی چند دن پہلے ایک معجزہ کیا تھا، 4 دن سے مرے ہوئے لازر کو زندہ کیا تھا۔ 5 سنڈے سے چند دن پہلے بیتنیہ میں یسوع نے 4 دن سے مرے ہوئے لازر کو زندہ کیا تھا، اور وہاں سے یسوع مسیح یروشلم کے لیے جانے کے لیے روانہ ہوا۔ تو بے شمار لوگ جو ہیں جنہوں نے سن رکھا تھا کہ کوئی ہے جس نے 4 دن سے مرے ہوئے شخص کو زندہ کر دیا، وہ اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے اس جلوس میں شامل ہو گئے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم کو جا رہا تھا۔ اور چلتے چلتے کوئی زیتون پر بیت فگے ایک گاؤں ہے، اس کے قریب پہنچے۔ یسوع نے اپنے 2 شاگردوں کو، جن کا نام نہیں لکھا گیا، چاروں اناجیل میں کسی نے ان کا نام نہیں لکھا، لیکن زیادہ تر امکان ہے کہ یہ پترس اور یوحنا ہے۔ تو 2 شاگردوں سے یسوع نے کہا، دیکھو وہ آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا وہاں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا اوکے سر۔ وہاں جاؤ گے تم دیکھو گے کہ ایک گدھی ہے، وہ بندھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ جو ابھی جس پہ کوئی سوار نہیں ہوا، جو ینگ ہے، جو کولڈ ہے، لادو ہے، ان دونوں کو اٹھا کے پکڑ کے لے آؤ، بول کر لے آؤ۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیوں لے کے جاتے ہو، تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اب سنیے، ایسا لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کسی نہ کسی کو، ایسا لگتا ہے کسی نہ کسی کو پہلے مالکوں کے پاس بھیج دیا ہوگا کہ 2 شاگرد آئیں گے، گدھی اور اس کے بچے کو کھولیں گے، تو اب آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ کیوں لے جاتے ہو، تو وہ بتائیں گے یسوع مسیح نے بھیجا ہے تو دے دینا۔ ایسا لگتا ہے، لیکن شاید ایسا نہ ہو۔ بس خدا کا پاکرو ہے، خدا کی قدرت ہے کہ جیسے ہی وہ گئے ان کو کھولنے لگے، مالکوں نے کہا یہ کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا خداوند کو ضرورت ہے، اوکے موسٹ ویلکم، لے لیجیے۔
یا ایک بات آپ سے کہوں، اگر آپ سے کوئی کہے آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہو، چلے بائک کھڑی ہو، اور آپ سے کوئی کہے جائے بائک اٹھا کے لے، چلو جی میں کہہ دوں مسلم کو کہ مسلم چاہے وہ گاڑی کھڑی ہے اٹھا کے لے آئے، اور اگر کوئی پوچھے کہ ساڑھے آٹھ کی ضرورت ہے تو کوئی بھی نہیں دے گا کہ ساڑھے آٹھ گاڑی بیچی نہ لگے، کوئی بھی نہیں دے گا۔ لیکن جب کہا گیا خداوند کو ضرورت ہے تو انہوں نے دے دیا۔ جب کبھی خدا کے خادم خدا کے کام کے لیے کچھ مانگتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ خداوند کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ میں آگے جا رہا ہوں، 2 شاگردوں کو بھیجا، وہ لے آئے، اور پھر یسوع مسیح اس بچے پہ سوار ہوا، گدھے کے بچے پہ۔ وہ یاد کیوں ہے؟ ایک چھوٹا بچہ کیوں ہے؟ بڑے فل جانور جو ہے بڑا گدھا اس میں کیوں نہیں سوار ہوا؟ یہ انٹرینڈ گدھے میں کیوں سوار ہوا؟ دیکھیں اگر چلے گھوڑا نہیں ہے، گدھا ہی صحیح، اگر جنگ میں جا رہے ہیں تو گھوڑے کی نسبت گدھا جو ہے یہ بھی کافی پاورفل ہوتا ہے اور بڑا تیز بھاگتا ہے، بڑا ٹرین ہوتا ہے اور اپنے مالک کو بڑی تیزی سے لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ٹرین ہی نہیں ہے، جس میں کوئی بیٹھا نہیں، یسوع مسیح اس گدھے پہ سوار ہو کے آیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ بادشاہ بننے کے لیے نہیں آیا، یہ پاورفل بننے کے لیے نہیں آیا، یہ کنٹرول سنبھالنے کے لیے نہیں آیا، یہ گھوڑوں پہ نہیں آیا، یہ پروٹوکول کے ساتھ نہیں آیا، یہ سپاہیوں کے ساتھ نہیں آیا، یہ تو ایک چھوٹے سے گدھے کے اوپر آیا جس پہ کوئی سوار بھی نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوشنا، کیا کہہ رہے ہیں؟ بولیے کیا کہہ رہے ہیں؟ چند دن پہلے جب لازر کو زندہ کیا ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ لازر کو مار دیا جائے گا، کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اتنی مشکل ہوگی یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی، لازر کو ہی مار دو۔ لیکن وہ تو نہ ہوا، اس کے اپوزٹ کیا ہوا؟ لاکھوں لوگ لازر کو زندہ کرنے والے کو دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ کچھ اور بھی باتیں ہیں، جب یسوع مسیح گدھے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا تو ان دنوں میں عید فصح کے دن تھے، یہودیوں کی عید فصح، پیس اوور، اور اس عید کو منانے کے لیے پوری دنیا سے یہودی جو ہے یروشلم میں جمع ہو چکے تھے۔ تو پھر مجمع تو بننا ہی تھا، لہٰذا یہ گروہ جو ہے، یہ بھیڑ جو ہے لاکھوں تک پہنچ گئی۔ اور یسوع مسیح جب گدھے کے بچے پہ سوار ہوا، اب چاروں اناجیل نے مختلف لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے غلط لکھا ہے، اس کا مطلب سب نے سچ لکھا ہے، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا ہے۔ تو لکھا ہے کہ گدھی اور اس کے بچے پر لوگوں نے کپڑے بچائے، کچھ میں لکھا ہے کہ ان کی راہ میں کپڑے بچائے، اور پھر لکھا ہے کہ کچھ یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں نے درختوں سے ٹہنیاں کاٹ کے یسوع مسیح کے آگے بچائی اور گدھے کے آگے، اور کچھ نے کہا کھیتوں سے درختوں کی ٹہنیاں لی اور یسوع کے آگے گدھے کے آگے بچائی۔ یہ ساری سچ ہے، اور صرف ایک یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، صرف ایک انجیل میں لکھا ہے کہ لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں لی اور ان کو بھی یسوع کی راہ میں بچا دیا۔ پام سنڈے کہتے ہیں، کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، درختوں کی ڈالیاں اور بھی تھی اور کھیتوں کی بھی تھی، کپڑے بھی بچھائے تھے، اور ایک انجیل میں صرف لکھا ہے کہ کھجور کی ڈالیاں بھی تھی۔ کھجور کا اس لیے کہتے ہیں کہ کھجور کے بارے میں بائبل میں بہت کچھ لکھا ہے، خرمے دے درخت کو اگر صادق لہلا ہمے گا، ٹھیک ہے، اور کھجور کے درختوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آسمان پہ چلے جائے گی تو یوحنا نے مکاشفہ میں ایک منظر دیکھا، اب سن چکے ہیں صافی باب میں، تو وہاں لکھا کہ اس نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی جو کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہالےلویا کے نعرے لگا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کھجور کا جو وہ ہے، جس چیز کو یہ پیش کرتی ہے وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ یہ بلند والا ہے، دراز ہے، بہت دراز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ہم کو سنا ہے بہت بلندی تک جانے کا، اس کا مطلب ہے ہاتھوں میں یوں لے کے لہراتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے خداوند یسوع مسیح کو جلال ملے۔ اور ہم ایک طرح سے یاد دہانی کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح بیتنیہ سے یروشلم میں داخل ہوا تو لوگوں نے ڈالیاں کھجور کی اس کے آگے پھیلائی، اس کا لوگ ہم کو سنا کرنے لگے۔
हालेलुया। खजूर हमको सुना को पेश करती है। खजूर किस बात को पेश करती है? हमको सुना को, बुलंद बाला यानी खुदा को ऊंचा एक्सॉल्ट करने को पेश करती है। और मैंने कहा कि आसमान पर भी ये मंजर देखा गया, कलीसिया के हाथ में खजूरों की डाल करके। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो मुख्तलिफ तरह से आप देखते हैं कि यीशु गधी के आगे और गधी के बच्चे के आगे और खास तौर से यीशु मसीह के आगे बड़ी इज्जत के साथ कपड़े और डालियां बचाई गई। लेकिन बात यह है, अगर आप मुझे इज्जत देते हैं, अगर आप खुदा के खादमों की इज्जत करते हैं, अगर आप खुदा के खादमों को तोहफे देते हैं, उनको अपने घर में बुलाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं, तो ये बाइबल में लिखा है। लेकिन अगर आपके घर जाऊं और मेरे पास बाइक हो, कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि पास्टर जी आए नहीं बाइक को लो। आप ये नहीं करेंगे, मुझे जरूरत से खाने खिलाएंगे। लेकिन इधर अपोजिट हो रहा है। यीशु मसीह जिस गधे पे सवार है, उसकी शान में गधे के नीचे कपड़े बिछाए जा रहे हैं। इसका मतलब जहां यीशु आ जाता है, यीशु के गधों की भी इज्जत हो जाती है। हालेलुया। अब खादम जो है इस गधे से कुछ ज्यादा नहीं है। गधा कोई बुरा जानवर नहीं है। ये तो वैसे पंजाबी पाकिस्तान के विच चलता नहीं खोता या गधा, दूसरे मुल्कों में इसको हकीर नहीं जाना जाता। तो हम उन गधों से बढ़कर नहीं है, उस गधी बच्चे से बढ़ के नहीं है जिस पे यीशु सवार हुआ। काश के यीशु हम पे सवार हो और यीशु मसीह हमारे अंदर हो, ताकि यीशु की वजह से हमारी भी इज्जत। लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा के खादमों को दो चंद इज्जत के लायक समझा जाए। वजह क्या है? उनके ऊपर यीशु सवार है, यीशु उनके अंदर है। बोले हालेलुया, सब कहिए हालेलुया। अब वो नारे जो लगा रहे थे वो भी चारों अंजील में मुख्तलिफ है। मसलन मत्ती की इंजील में लिखा है कि लोग नारे लगा रहे थे, ए इब्न दाऊद। मत्ती की इंजील में जो नारा है वो ये है, इब्न दाऊद को होशाना। क्या लिखा है मत्ती की इंजील में? इब्न दाऊद को होशाना। और मत्ती की इंजील का पहला बाब, उसकी पहली आयत जो है वो यही है कि यीशु मसीह इब्न दाऊद। ये मत्ती की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में है, यीशु मसीह इब्न दाऊद। और मत्ती ने जो बयान किया है उसने वही किया जो उससे अच्छा लगा, जो यीशु मसीह के लिए नारे लगाए गए, इब्न दाऊद को होशाना। मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, आने वाला पर होशाना। ये मत्ती ने ये अल्फाज लिखे हैं। और जो होशाना है इसका मतलब है सेव अस, हमें बचा, गिव अस सल्वेशन, हमें निजात दे। और वो मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। और आने वाला पर होशाना, ये बात मुकद्दस मत्ती ने लिखी है कि जब ये जुलूस जा रहा था तो ये नारे हो रहे थे। बोले हालेलुया। अब मुकद्दस मरकस ने जो नारे बयान किए वो ये थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है वो मुबारक है। ये मरकस ने कहा। मरकस ने क्या लिखा है? मुबारक है हमारे दाऊद की बादशाही जो आ रही है। ये मरकस ने लोगों के नारे बताए कि लोग ये नारे लगा रहे थे। और लूका ने जो नारे हैं वो कोई भी नहीं बताए पब्लिक के। लूका की इंजील में पब्लिक की तरफ से जो नारे लगाए गए उनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वहां भी नारे हैं। लूका लिखता है कि शागिर्द भी नारे लगा रहे थे और शागिर्दों के नारे उन्होंने बयान किए लूका में। वो था आमे बागा पर होशाना। और आगे लिखा है शागिर्द जो है वो हमद कर रहे थे और शागिर्दों ने कहा मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। और शागिर्द नारे लगा रहे थे, आसमान पर सुना और आलमे वाला पर खुदा का चला। ये लूका ने अपना तजुर्बा बयान किया है। कहानी के 4 लोगों की जबानों से आप सुन रहे हैं, हर एक सही बयान कर रहा है और बिल्कुल वही कुछ बयान कर रहा है जो कुछ हो रहा था। लूका ने पब्लिक के नारे नहीं बयान किए, शागिर्दों के नारे बयान किए हैं। और वो ये है, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है, आसमान पर सुना और आलमे वाला पर खुदा का चला। और फिर यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं जो नारे लगाए जा रहे थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। इसका मतलब है कि ये नारा भी लगाया जा रहा था, लेकिन सिर्फ यूहन्ना ने ही
یہ کہانی میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور مرکز نے بھی اسے بادشاہ کہا ہے، اور متی نے ابن داؤد کہا ہے، اور ابن داؤد جو ہے وہ بادشاہ کے کو ہی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح داؤد کی نسل سے تھا، اور داؤد سے بادشاہ چلی، اور داؤد کے بعد اسرائیل کا گھرانہ ابھی بھی سلطنت میں ہے، اور لکھا ہے کہ داؤد کے گھرانے سے سلطنت کبھی جدا نہ ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح اسی گھرانے سے ہے، اسی قبیلے سے ہے، اور یسوع مسیح پھر بادشاہ ہوگا۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ اور یوحنا نے تو صاف کہہ دیا وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ اسرائیل کا بادشاہ ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ اسرائیلی اسے نہیں مانتے۔ مجوسیوں نے بھی یہی کہا تھا، جب مجوسی گئے ہیں اس کے پاس، انہوں نے کیا کہا؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوگا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہودیوں کا بادشاہ؟ یہودیوں کا بادشاہ تو میں ہوں۔ اس کا مطلب آج بھی یہودی یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس بادشاہ ان کا بادشاہ ہے، لیکن بے شمار یہودی اب خدا یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں لوگ مسیح کو قبول کر رہے ہیں، اگر ہندوستان میں لوگ خدا یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں، دنیا کے بے شمار ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خدا یسوع مسیح کو قبول کر کے اس کی نجات کو پا کر یسوع مسیح کے گلے میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ ہوں گے؟ بے شمار لوگ، ڈیوڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جیوش ہے، اور بھی ایسے بہت سے ہیں۔ تو وہ اسرائیل کے بادشاہ کو اب جو نہیں مانتے اور جو مان رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب یسوع مسیح واقعی یروشلم سے داخل ہوگا، واقعی یروشلم میں بطور بادشاہ داخل ہوگا، تب وہ تسلیم کریں گے کہ ان کا بادشاہ ہے۔ بولے ہاللیلویا، سب کہیے ہاللیلویا۔ جب یہ جلوس جو بیتنیہ سے روانہ ہوا، بیت فگہ کے پاس پہنچا، چلتے چلتے یروشلم میں داخل ہوا، نعرے بھی لگ رہے ہیں، کپڑے بھی بچھائے جا رہے ہیں، ڈالیاں بھی بچھائی جا رہی ہیں۔ اس وقت سیاسی حالات کیسے تھے اس علاقے کے؟ سنیے، اس وقت روم کی حکومت تھی اسرائیل کے ملک پر۔ رومی، جیسے کہ انڈیا کے اوپر برٹش راج تھا، برطانوی راج تھا پورے ہندوستان کے اوپر، جو 1947 میں ختم ہوا، ایسے ہی روم کی حکومت تھی اسرائیل کے اوپر۔ اور یہ حکومت جو ان کی قائم ہوئی تھی، یہ سن 63 میں قائم ہوئی تھی، یعنی خداوند یسوع مسیح سے 63 سال پہلے روم کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح پیدا ہوا اس وقت رومی حکومت تھی، ہیرودس رومی بادشاہ تھا، اور جب یسوع مسیح مصلوب ہوا تب بھی روم کی حکومت تھی، اور اب اس وقت بھی جبکہ یہ جلوس جا رہا ہے تب بھی رومی حکومت ہے۔ اور رومی جو ہے یہ اسرائیلیوں پر، یہودیوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو جاب نہیں دیتے تھے، ان سے بیگار لیتے تھے، ان سے اس طریقے سے کام کراتے تھے کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے روم کی ترقی کے لیے یہودیوں کو استعمال کرتے تھے۔ اور جو یہودی ہیں وہ اس حکومت سے خوش نہیں تھے، ان کا خیال تھا کوئی وقت آئے گا اور کوئی پھر ایسی ہستی آئے گی جو ہمیں رومیوں کے تسلط سے آزاد کرے گی۔ اور آج وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ واہ، آ گیا کوئی نہ کوئی، ایک آ گیا ہے جو یہودا کی نسل سے ہے، ایک ہے جو داؤد کی نسل سے ہے، یہی بادشاہ ہوگا، یہی آج فتح کا اعلان کرے گا۔ اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں اسرائیل کا بادشاہ آ رہا ہے، حالانکہ اس وقت روم کی سلطنت تھی۔ وہ نعرے لگا رہے ہیں ہوشنا، مبارک ہے جو خدا کے نام سے آتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہوشنا، اے ہمیں بچا، اے یہوہ ہمیں بچا۔ وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ ان کی سوچ تھی کہ آج یہ بادشاہ کا اعلان کرے گا، جو یہ یروشلم میں پہنچے گا یہ اعلان کرے گا میں اسرائیل کا بادشاہ ہوں۔ جتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ہیں، یہ نعرے لگائیں گے اور یہ سب جو رومی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، اور آج بادشاہ ہوگا یسوع مسیح۔ لیکن ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں، میں اس دنیا کا بادشاہ اب نہیں ہوں۔ ان کی سوچ آزادی کی سوچ تھی۔ آزادی حاصل کرنا تو برا نہیں ہے۔ انڈیا میں بھی، انڈیا کے اوپر جب برٹش راج تھا تب بھی لوگوں نے کوشش کی، تحریکیں چلی اور آخر آزاد ہوئے۔ تو آزادی حاصل کرنا تو برا نہیں ہے، وہ چاہ رہے تھے، لیکن غلط نظریے کے ساتھ یسوع مسیح کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سیاسی لیڈر ہے، یسوع کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بولے ہاللیلویا۔ یسوع کی بادشاہی
इस दुनिया की बादशाही अब नहीं है, यीशु की बादशाही दिलों की बादशाही है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। जब हम तौबा करते हैं, जब अपने गुनाह से माफी मांगते हैं, यीशु मसीह को अपना निजात देना कबूल करते हैं, यीशु के कफारे पर ईमान लाते हैं, तो हम तौबा करके निजात पाके यीशु मसीह की बादशाही के वारिस हो जाते हैं। यीशु मसीह हमारे दिलों में संतुलित करता है, मेरे दिल का राजा बन जाता है, आपका बादशाह बन जाता है, आप में संतुलित करता है। बोले हालेलुया। लेकिन वो सारी दुनिया का बादशाह अभी नहीं है। अभी दुनिया में जो लाखों करोड़ों लोग जो मसीह पर ईमान ला चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, उनके अंदर बसता है उनका बादशाह है। हालेलुया। बोले हालेलुया। तो कलीसिया का बादशाह है। उनका जो ख्याल था कि ये हमें बचा लेगा, जिसका मतलब मैंने बताया भी है, होशना या होसैना, इसका मतलब सेव अस, हमें निजात दे, ये ऐसा नहीं हो सका। जबकि यीशु तो बता चुका था कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। आज तौबा करने वाले उसकी बादशाही के वाले से हैं। जुलूस को देखकर लोगों का एक और सवाल था, नारे भी लग रहे थे, उनका ख्याल था कि बादशाह बन जाएगा। लेकिन एक सवाल उन्होंने किया बास लोगों ने, जैसे ही जुलूस यरूशलेम में दाखिल हुआ तो बास लोगों ने कहा ये कौन है, ये जो बड़े जुलूस की सूरत में यरूशलेम में एंटर हो रहा है, ये कौन है। आपको याद है कभी और भी यीशु के बारे में ये सवाल किया गया था, ये कौन है। जब यीशु मसीह ने उस शख्स को आजाद किया जिसमें बदरूं का लश्कर था, तो लोगों ने कहा ये किस किस्म का शख्स है, ये कौन है कि बदरूएं भी इसका हुक्म मानती हैं। जब यीशु मसीह कश्ती में था और कश्ती में समुद्र में तूफान आ गया, झील में तूफान आ गया, यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा, तब भी ये कहा गया ये किस किस्म का शख्स है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आज भी उन्होंने कहा ये कौन है। और आज इस दुनिया में जब यीशु मसीह निजात का काम करता है, कोई शख्स जो बीमारियों का शिकार है, कि कोई शख्स जो लाइलाज बीमारियों में मुबतला है, जब वो शिफा पाता है और वो कहता है मुझे यीशु ने शिफा दी, तो कहते हैं यीशु है कौन है। तो फिर उसको मौका आता है आपके पास बताने का कि यीशु बादशाह का बादशाह है, वो निजात देने वाला है, वो शिफा देने वाला है। आज भी सवाल होता है जब कोई शख्स गवाही देता है मैं एडिक्टेड था, मैं मंशियात का आदी था, मैं बुरी आदत का शिकार था, मैं इंटरनेट पे फौश फिल्में देखने का आदी था, या मैं गालियां देता था, मैं बदी करता था, मैं झूठ बोलता था। जब कोई ये मेरा जीवन बदल गया है, यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया है, फिर लोग पूछ सकते हैं यीशु है कौन। उनसे कि यीशु वो है जो मेरी निजात के लिए इस दुनिया में आया है। लोग आपसे भी पूछ सकते हैं ये कौन है। तो सवाल क्या था, ये कौन है। इसका जवाब मत्ती की इंजील 21वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत में हम देखेंगे। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल बढ़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी है। तो मत्ती 21 बाब 10वीं 11वीं आयत में सवाल भी है और जवाब भी है। ये जवाब जो है इतना मजबूत नहीं है। क्या जवाब है वहां पे, ये नासरत का नबी है। नासरत एक छोटा सा गांव था जहां यीशु पैदा हुआ, उन्होंने कहा नासरत में पैदा हुआ है, वहां का एक नबी है। और आपको याद है कि जब एक सवाल किया गया था कि नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है, नासरत का तो नाम निशान है। वो कहते हैं, उन्होंने दूसरे लफ्जों में कहा ये यरूशलेम में पैदा नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है, ये तो नासरत का रहने वाला है, वहां का नबी है। तो उन्होंने एक तरह से हकारत से भी कहा, लेकिन नबी कह दिया, कहा हकारत से कि ये नासरत से है, लेकिन एक लफ्ज कहा ये नबी है। आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं यीशु मसीह नबी है। ये सवाल आज भी किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह नबी, बल्कि मैंने यहां तक सुना है कि वो कहते हैं ये सब नबियों से एक बड़ा नबी है। इसका मतलब ये है बहुत से लोग यीशु मसीह को नबी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि वो दूसरे नबियों से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन ये काफी नहीं है। नबी का मतलब है वो जो खुदा की आवाज को जमीन पे लेके आता। इसका मतलब नबी तो वो है, नबी तो वो है, लेकिन दूसरे नबियों के लेवल पे नहीं है। वो नबियों का सरदार है। हालेलुया। वो नबियों को भेजने वाला है। 1,44,000 नबी कहा जाता है इस दुनिया में आए, उनके भेजने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। तालियां भी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। सारी दुनिया में करोड़ों लोग आज उसके पुरस्कार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड कहिए।
लोगों का जवाब, जी हाँ वो नबी है। आपका क्या आवाज है? आपका जवाब क्या है? जी हाँ है, लेकिन वो नबियों का सरदार है, वो नबियों को भेजने वाला है। आज जो लोग यीशु मसीह को बड़ा नबी मानते हैं, उनसे कि आपका ये कहना काफी नहीं है। आप माने कि वो आया और उसने सारी दुनिया के गुनाहों के लिए अपनी ही जान का फिदिया दे दिया। सामरी औरत से जब यीशु की बातचीत शुरू हुई, तो जब उसने बातचीत की तो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा तू तो कोई नबी लगता है, यानी उसने बड़ा दर्जा दिया, तू तो कोई नबी लगता है। उसके बाद जब यीशु ने इसके काम बता दिए कि तू 5 शोर कर चुकी है, छठा जिसके पास है वो भी तेरा नहीं है, तो वो हैरान हो गए और फिर कहने लगी कि ये कैसे मुमकिन है। और फिर यीशु मसीह ने उसको तालीम दी और उसको निजात दी और फिर वो भागी हुई अपने गांव में चली गई सामरिया में। और जो लोगों को बताने लगी, लोगों देखो एक शख्स है। और बल्कि ये मैं आपको बता दूं, सामरी औरत उसे अपने घर ले आई, अपने घर में उसको बिठाया और फिर जाके गांव के लोगों को जमा करके आई, हर घर का दरवाजा खटकाया, हर घर के पास जाके कहा, आओ देखो एक शख्स को देखो जो नबी नहीं, नबी से बढ़ के है, वो क्रिस्तुस है, वो मसीह है, वो निजात देने वाला है, वो मुनज्जी है। फिर हकीकत हुई, आगे से देखो जिसने मुझे बदल दिया, मैं इतनी बदकार थी, मैं प्रोस्टिट्यूट थी, मुझे बदल दिया, आपको भी बदल जाएगा। लोगों ने उस औरत का यकीन किया और जब उसके घर आए तो उन्होंने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 42वीं आयत क्या लिखा है? और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और मानते हैं कि फिर हकीकत दुनिया का मुनज्जी यही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए। कहने लगे तेरे कहने से नहीं, मतलब ये कि तूने कहा है कि दुनिया का निजात देता है, तूने कहा है कि वो क्रिस्तुस है, तूने कहा है कि वो निजात देता है, तूने कहा है कि नबी है, तेरे कहने कैसे नहीं, अब तो हमने खुद जान लिया है। और बेशुमार सामरिया के लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। भीड़ का एक और नारा, मैं वापस नारों की तरफ आ रहा हूं, और वो नारा है, सिर्फ मरकस और यूहन्ना ने उस नारे को बयान किया है, और वो ये है, यीशु आने वाला बादशाह है। बाकी उसे उस वक्त बादशाह तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन जो यूहन्ना और मरकस ने नारा बयान किया है वो है आने वाला बादशाह। मरकस 11 बाब की 10वीं आयत पढ़ता हूं, मुबारक है वो, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, ये नारा है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है। और यूहन्ना 12वां बाब 13वीं आयत, वहां लिखा है, खजूर की डालियां अपने हाथों में ली और उसके इस्तेमाल को निकलकर पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। बोले हालेलुया। तो ये दो जो गॉस्पेल राइटर्स हैं, उन्होंने कहा कि नारा ये भी था कि वो इस्राएल का बादशाह होगा, वो आने वाली बादशाही का मालिक होगा। तो ये नारा बिल्कुल दुरुस्त नारा जो जिसका जिक्र दो गॉस्पेल राइटर्स ने किया। और आपको याद है कि डाकू ने क्या कहा था? स्लीपर जो डाकू थे दो, उन 2 डाकू में से एक ने क्या कहा था? ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। इसका मतलब ये डाकू भी ईमान ले आया है कि ये अब तो बादशाह नहीं है, अब तो ये दिलों का राजा है, ये वाकई बादशाही करने आएगा। और उसने कहा जब तू आए तो मुझे याद करना। और आपको याद होगा यूहन्ना और याकूब 2 भाई हैं, यीशु मसीह के शागिर्द हैं। उनकी मां ने भी यीशु से कहा था, यीशु जब तू बादशाही करने आए, एक को अपने दाएं एक को अपने बाएं उठाना। इसका मतलब है उनका ईमान था कि वो बादशाही करने आएगा, और ये नारे भी है कि वो आएगा। और जो गीत गा रहे थे, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का नारा है। लेकिन उससे पहले रैप्चर के बाद, ट्रिब्यूलेशन के बाद यीशु मसीह 1000 साल सल्तनत करने के लिए भी आएगा। तो ये जो नारा है, जो डाकू ने भी नारा एक तरह से लगाया कि जब तू बादशाही में आए तो मुझे याद करना। इसका मतलब है डाकू ने उसे आने वाला बादशाह तस्लीम कर लिया। हमारी एक उम्मीद है, हमारी एक जिंदा उम्मीद है,
اور زندہ امید یہ ہے یسوع راجا آئے گا، بہت جلدی آئے گا آسمان پر لے جانے کو ہم کو۔ دوسرا پطرس اس کا پہلا باب 11ویں آیت، یعنی کیا؟ بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ پطرس کہتا ہے کلیسیا سے کہ تم خدا کی ابدی بادشاہی میں عزت سے داخل کیے جاؤ گے۔ وقت آنے والا ہے بڑی عزت سے آپ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ یوحنا نے ریپچر کے بعد ایک منظر دیکھا تھا۔ مکاشفہ کا رائٹر کون ہے؟ ہلو، مکاشفہ کا رائٹر یوحنا۔ اس نے رویا میں دیکھا تھا کہ 7ویں باب میں کلیسیا کا ریپچر ہو چکا ہے، آسمان پہ چلی گئی ہے، اور 7ویں باب میں ہی وہ کچھ جو اس نے دیکھا اس کا منظر بیان کیا۔ آئیے پڑھتے ہیں مکاشفہ 7واں باب 9ویں آیت۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے ہوئے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے۔ ہاللیلویا! اس کا مطلب ہے کلیسیا جب خدا کے حضور میں جائے گی، کھجور کی ڈالیاں تو وہاں نہیں ہوں گی آسمان پہ، کیونکہ اب اٹھا لیے جائیں گے، وہاں تو کھیت نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے پرستش، اس کا مطلب حمد۔ کھجور کی ڈالیاں اٹھانے کا مطلب ہے تو جو بلندوں والا اس درخت کو بنا سکتا ہے، جو تو کھیتوں میں اناج اگاتا ہے، جو درختوں کے درخت اگا دیتا ہے، جو جنگلات کا بانی ہے، جو پہاڑوں کا بانی ہے، جو معدنیات کو پیدا کرنے والا ہے، آئے خدا ہم تیری ستائش کرتے ہیں۔ آسمان پہ صرف حمد ہوگی، وہاں کوئی شادیاں وادیاں نہیں ہوگی۔ شاہانہ داخلہ ایک ٹریلر تھا، گدھے پہ سوار، وہ ٹریلر تھا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں یوحنا لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا۔ یہ 19ویں باب میں، یہ وہ سفید گھوڑے والا نہیں ہے جو میں نے مخالف مسیح بتایا تھا۔ یسوع مسیح کو دیکھا کہ وہ سفید گھوڑے پہ آیا، اور اسی کو 20ویں باب کی پہلی اور چوتھی آیت میں یوحنا نے ایک منظر دیکھا مکاشفہ کی کتاب میں سے۔ اس آیت کے بعد میں کلام بند کروں گا۔ دیکھیے سامنے اسکرین پہ مکاشفہ 20واں باب پہلی سے چوتھی آیت۔ پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں بند کر دیا اور اس میں مور کر دی تاکہ وہ 1000 سال پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے گا۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کی سپرد کی گئی، اور وہ 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ ہاللیلویا! اس کا مطلب ہے، آپ ذرا غور سے سنیے، یسوع مسیح آنے والا ہے، وہ زمین پہ نہیں آئے گا، فضا میں ہی ہوگا، آسمان سے للکارے گا، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، جو زندہ اس وقت ہوں گے اور جو مر گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، مل کر ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے۔ ریپچر ہوگا، 7 سال کا ایک عرصہ ہے جو ہم آسمان پہ ہوں گے، زمین پہ ٹریبولیشن ہوگی، اور 7 سال کے عرصے کے بعد کلیسیا واپس آئے گی۔ یہی منظر ہم نے ابھی پڑھا ہے یوحنا کی زبان میں، یوحنا کے الفاظ میں، کہ واپس آئیں گے اور پھر آ کے اس زمین پر سلطنت ہوگی، یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوگا۔ وہ تو ٹریلر ہے جو آج منا رہے ہیں، یہ تو یادگاری ہے کہ ابدی بادشاہ، بادشاہ کا بادشاہ، اصلی ابدی بادشاہ آنے والا ہے۔ بولے ہاللیلویا! آخر میں اس بادشاہ میں جائے گا کون اور کون نہیں جائے گا؟ 2 آیتیں پڑھوں گا، اس میں پتہ چل جائے گا کون جائے گا کون نہیں جائے گا۔ جانے شامل ہو رہے بادشاہت میں، تو پھر یہ پڑھ لیجیے مکاشفہ 22واں باب 14ویں 15ویں 2 آیات۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ جامے کا مطلب اپنا لباس، دراصل اس کا مطلب اپنا دل۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے پاس آنے، زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ یعنی جو توبہ کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں، جن کے دل یسوع کے لہو سے دھل گئے ہیں، وہی زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ زندگی کا درخت یسوع مسیح ہے۔ بولے ہاللیلویا! یسوع نے کہا جی انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، ہم اس کی ڈالیاں ہیں، تو وہ حقیقی درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ مگر آگے کیا لکھا ہے؟ مگر کتے
اس کا مطلب یہ والے کتے جو باہر بھونکتے ہیں جو کاٹتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. کتوں کسی خصلت رکھنے والے, مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور ہر ایک جھوٹی بات گھڑنے اور پسند کرنے والا باہر ہے. اور اس کے علاوہ ابھی لسٹ پوری نہیں ہے یہ والی, اس سے پیچھے آپ لسٹ پڑھ چکے ہیں. ہر طرح کا گنہگار جس نے توبہ نہیں کی وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. شامل ہونا ہے تو توبہ کریں, نجات پائیں, پانی کا بپتسمہ لیں. ہم آپ کو بپتسمہ دینے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ کے دل پہ یسوع مسیح کا راج ہوگا اور ہم اکٹھے ہوا میں